تو مجدد وقت کا حکیم بھی ہوتا ہے، اور صاحب حکمت ہونے کی بنا پر ایک عالم اور مجدد میں فرق یہ ہوتا ہے کہ عالم تو فقط بیان کر دیتا، اس نے وما علینا الا البلاغ کہہ کر اپنا فریضہ ادا کر دیا، اس نے علم پہنچا دیا مخلوق تک، اس کا فرض ادا ہو چکا۔ لیکن مجدد فقط بات پہنچا کر اپنے فریضے سے سبکدوش نہیں ہوتا، اس لیے کہ اگر وہ بھی بات پہنچا کر گھر کو چلا جائے اور امر دین نہ سمرے تو وہ مجدد نہ ہوا۔ مجدد کا تو مفہوم اور اس کے پیدا ہونے کا مقصد ہی یہ ہے کہ من یجدد لہا امر دینہا، جو دین کے امر کو زندہ کر دے۔ تو مجدد حکمت سے کام لے کر یہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ مرض کیسی ہے، کتنی کرونک ہے، کس انجان نتیجے تک پہنچ چکی ہے، مریض کی کیفیت کیسی ہے، کیا یہ گریجولی علاج سے سمجھ جائے گا۔ دو طریقے ہوتے ہیں، ایک میڈیکیشنل پروسیس ہوتا ہے، ایک آپریشنل پروسیس ہوتا ہے۔ جب مریض کو معالج کے سامنے پیش کر دیا جائے، میں اس سوال کا جواب دے رہا ہوں جو ذہنوں میں یہ غلط فہمی انسان کو آج پریشان کرتی ہے کہ وہ اتنے بڑے مجدد تھے تو بات بات پر انہوں نے بعض لوگوں پر کفر کے فتوے کیوں لگائے۔ ایک عام انسان جب اس فقہ اور حکمت کو سمجھے بغیر اس امر کو دیکھتا ہے تو یقیناً پریشان ہو جاتا ہے، لیکن اگر حکمت کے حوالے سے سوچا جائے تو بڑی آسانی سے بات سمجھ میں آ جاتی۔ آپ ایک مریض کو ڈاکٹر کے پاس لے جائیں اور ڈاکٹر اس کی صورتحال کا جائزہ لے کر یہ فیصلہ کرے کہ اس کا تو فوراً آپریشن کر دینا چاہیے، علاج سے یہ سنور نہیں سکتا، اور وہ آپریشن تھیٹر میں لے جا کر سینے سے لے کر پیٹ تک سارا چیر پھاڑ دے اور اس کے ورثاء چیخنے لگیں، بھئی یہ عجیب ڈاکٹر ہے، ہم تو مریض کا علاج کروانے کے لیے لائے تھے، کوئی چیرنے اور پھاڑنے کے لیے تو نہیں لائے تھے، کم سے کم جب تک یہاں نہیں لائے تھے اس سے تو بہتر تھا کہ سالم جسم پڑا ہوا تو تھا، سالم جسم تو پڑا ہوا، اب تو جسم بھی سالم نہ رہا، پھٹ گیا، پیٹ بھی پھٹ گیا، انتڑیاں بھی باہر آ گئیں، آپریٹ ہو گیا، اب خدا جانے بچتا ہے کہ نہیں۔ یہ آپریشن کی ظاہری حالت کو دیکھ کر لواحقین پریشان ہو جاتے ہیں، اور وہ طبیب سے سوال کرتے ہیں تو طبیب جواب دیتا ہے کہ وہ جسم جو پھاڑے بغیر بہتر حالت میں پڑا تم اسے بہتر سمجھتے تھے، لیکن وہ صرف اس کی ہی نہیں بلکہ سارے گھر والوں کی تباہی کا باعث ہو سکتا تھا، لیکن یہ فیصلہ میرے حق، میرا اختیار ہے، یہ فیصلہ کرنا مریض کے لواحقین کا نہیں کہ اس مریض کا علاج دوائی سے ہوگا، اینٹی بایوٹک سے ہوگا، یا فوری آپریشن سے ہوگا۔ اعلی حضرت جب وقت کے مجدد تھے اور صاحب حکمت تھے، جس شد مت کے ساتھ تنقید رسالت مآب کی مہم چلی، یہ وقت کا حکیم فیصلہ کر سکتا ہے کہ اسے فقط استدلال کی دیوار سے روکا جائے یا تکفیر کے آپریشن سے روکا جائے، تاکہ بعد میں اس سرزمین پر کسی کو جسارت نہ ہو سکے۔ تو اعلی حضرت نے تنقید رسالت مآب کی، اس مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مہم کو شد و مت کے ساتھ روکا، اور میں عرض کر چکا کہ اس باب میں اعلی حضرت کا کام مجددانہ کام ہے۔ میں نے 3 باتیں عرض کی، یعنی 5 درجات ہوتے ہیں ان لوگوں کے جن کے ذریعے اللہ اپنے دین کو زندہ کرواتا ہے، ان کے 5 درجات ہوتے ہیں۔ پہلا درجہ مصلح کا ہوتا ہے، پھر حکیم ہوتا ہے، پھر مجتہد ہوتا ہے، پھر مجدد ہوتا ہے، اور مجدد جو اپنے تمام رتبات حاصل کر لے پھر وہ مفہم ہو جاتا ہے۔ تو یہ 5 درجات ہیں، لیکن ان کو بالعموم 3 درجات میں تقسیم کر کے بیان کیا جاتا ہے، یعنی براڈر کلاسیفیکیشن۔ تو میں نے عرض کیا کہ 3 درجات ہیں۔ عقائد کے بعد میں اعلی حضرت کا مقام مجددانہ ہے، اور میں آپ کو برملا عرض کرتا ہوں، اور کم سے کم میرے ذہن میں اس امر میں کوئی شک نہیں، اور آپ کو علی وجہ البصیرت اس امر پہ کوئی شک کی گنجائش ذہن میں نہیں رکھنا چاہیے کہ عقائد کے اس باب میں اعلی حضرت کا قد مجدد کا قد تھا، اس سے کم نہ تھا، وہ مجدد کا قد تھا۔ چنانچہ اس کا بند باندھا، اور جو مجدد ہوتا ہے وہ فقط صاحب علم نہیں ہوتا، صاحب حکمت بھی ہوتا ہے۔ جیسے علامہ شاہ تراب الحق صاحب فرما رہے تھے کہ فقط علم اور شے ہے اور حکمت اور شے ہے۔ علم فقط حکم کو جاننا علم کہلاتا ہے، فقط حکم کو جاننا علم کہلاتا ہے۔ ممکن ہے اس کی نظر حکمت تک نہ ہو، اور حکم سے گزر کر حکمت کو پا لینا یہ علم کا اعلیٰ درجہ ہے۔ تو عالم فقط مجدد نہیں ہو سکتا جب تک اسے صاحب حکمت نہ بنایا جائے۔ اس لیے قرآن مجید میں جا بجا فرمایا من یؤتی الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، جسے علم کا درجہ حکمت عطا کر دیا جاتا ہے وہی خیر کثیر کا مالک ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن میں حضور کے مناسب نبوت کے باب میں فرمایا کہ یعلمکم الکتاب والحکمہ
وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. تو فقط یہ نبی علم ہی نہیں دیتا، کتاب کا حکمت بھی عطا کرتا ہے. تو کسی کے حصے میں فقط علم آتا ہے، کسی کے حصے میں حکمت آتی ہے. تو مجدد وقت کا حکیم بھی ہوتا ہے، اور صاحب حکمت ہونے کی بنا پر ایک عالم اور مجدد میں فرق یہ ہوتا ہے کہ عالم تو فقط بیان کر دیتا، اس نے وما علینا الا البلاغ کہہ کر اپنا فریضہ ادا کر دیا، اس نے علم پہنچا دیا، مخلوق تک اس کا فرض ادا ہو چکا. لیکن مجدد فقط بات پہنچا کر اپنے فریضے سے سبکدوش نہیں ہوتا، اس لیے کہ اگر وہ بھی بات پہنچا کر گھر کو چلا جائے اور امر دین نہ سمرے تو وہ مجدد نہ ہوا. مجدد کا تو مفہوم اور اس کے پیدا ہونے کا مقصد ہی یہ ہے کہ من یجدد لہا امر دینہا، جو دین کے امر کو زندہ کر دے. تو مجدد حکمت سے کام لے کر یہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ مرض کیسی ہے، کتنی کرونک ہے، کس انجان نتیجے تک پہنچ چکی ہے، مریض کی کیفیت کیسی ہے، کیا یہ گریجولی علاج سے سمجھ جائے گا. دو طریقے ہوتے ہیں، ایک میڈیکیشنل پروسیس ہوتا ہے، ایک آپریشنل پروسیس ہوتا ہے. جب مریض کو معالج کے سامنے پیش کر دیا جائے، میں اس سوال کا جواب دے رہا ہوں جو ذہنوں میں یہ غلط فہمی انسان کو آج پریشان کرتی ہے کہ وہ اتنے بڑے مجدد تھے تو بات بات پر انہوں نے بعض لوگوں پر کفر کے فتوے کیوں لگائے. ایک عام انسان جب اس تہ اور حکمت کو سمجھے بغیر اس امر کو دیکھتا ہے تو یقیناً پریشان ہو جاتا ہے، لیکن اگر حکمت کے حوالے سے سوچا جائے تو بڑی آسانی سے بات سمجھ میں آ جاتی. آپ ایک مریض کو ڈاکٹر کے پاس لے جائیں اور ڈاکٹر اس کی صورتحال کا جائزہ لے کر یہ فیصلہ کرے کہ اس کا تو فوراً آپریشن کر دینا چاہیے، علاج سے یہ سنور نہیں سکتا، اور وہ آپریشن تھیٹر میں لے جا کر سینے سے لے کر پیٹ تک سارا چیر پھاڑ دے اور اس کے ورثاء چیخنے لگیں بھئی یہ عجیب ڈاکٹر ہے، ہم تو مریض کا علاج کروانے کے لیے لائے تھے، کوئی چیرنے اور پھاڑنے کے لیے تو نہیں لائے تھے. کم سے کم جب تک یہاں نہیں لائے تھے اس سے تو بہتر تھا کہ سالم جسم پڑا ہوا تو تھا، سالم جسم تو پڑا ہوا، اب تو جسم بھی سالم نہ رہا، پھٹ گیا، پیٹ بھی پھٹ گیا، انتڑیاں بھی باہر آ گئیں، آپریٹ ہو گیا، اب خدا جانے بچتا ہے کہ نہیں. یہ آپریشن کی ظاہری حالت کو دیکھ کر لواحقین پریشان ہو جاتے ہیں اور وہ طبیب سے سوال کرتے ہیں تو طبیب جواب دیتا ہے کہ وہ جسم جو پھاڑے بغیر بہتر حالت میں پڑا تم اسے بہتر سمجھتے تھے، لیکن وہ صرف اس کی ہی نہیں بلکہ سارے گھر والوں کی تباہی کا باعث ہو سکتا تھا. لیکن یہ فیصلہ میرے حق، میرا اختیار ہے، یہ فیصلہ کرنا مریض کے لواحقین کا نہیں کہ اس مریض کا علاج دوائی سے ہوگا، اینٹی بایوٹک سے ہوگا، یا فوری آپریشن سے ہوگا. اعلیٰ حضرت جب وقت کے مجدد تھے اور صاحب حکمت تھے، جس شد و مت کے ساتھ تنقید رسالت مآب کی مہم چلی، یہ وقت کا حکیم فیصلہ کر سکتا ہے کہ اسے فقط استدلال کی دیوار سے روکا جائے یا تکفیر کے آپریشن سے روکا جائے تاکہ بعد میں اس سرزمین پر کسی کو جسارت نہ ہو سکے. سو میں سمجھتا ہوں اگر اس وقت اعلیٰ حضرت میڈیکیشنل پروسیس کو اڈاپٹ کرتے تو شاید وہ نتائج پیدا نہ ہوتے اس سد بات کے جو آپریشنل میتھڈولوجی اڈاپٹ کرنے کے نتیجے میں ہوئے. لیکن آج ہم چونکہ صاحب حکمت نہیں ہیں اور ہم حکمت کے بغیر جب کسی حکیم کی بات کو دیکھتے ہیں تو سمجھ میں نہیں آتی، اعتراض ہوتا ہے. اس لیے حکیم کی بات کو اس کی حکمت کے حوالے سے دیکھنا چاہیے. حاضرین محترم، اس نقطۂ نظر سے اعلیٰ حضرت نے جو کام کیا یہ اس کا نتیجہ ہے. بہت سے لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح میں، حضور کی حمد میں اور حضور کی نعت میں بہت سے لوگ لکھتے چلے گئے، لکھتے رہیں گے، لیکن شرق سے غرب تک حضور کی نعت میں لکھا ہوا کلام جس دھوم دھام کے ساتھ اعلیٰ حضرت کا پڑھا جاتا ہے وہ کسی اور لکھنے والے کا کلام آج تک نہ پڑھا گیا. اس کی وجہ فقط یہ ہے کہ جو کام ان کو سونپا گیا تھا اس کام کی عظمت کا تقاضا یہ تھا کہ اس پھول کی مہک کو اطراف و کناف عالم میں پھیلا دیا جائے. اس لیے وہ شہرت نتیجہ خیزی کے اعتبار سے پورے اداروں کو نہیں ملتی، بڑے بڑے مدارس کو نہیں ملتی اور علماء اور فقہا کی بڑی بڑی جمعیتوں کو نہیں ملتی، جو فقط اس بریلی شہر کے سے اٹھنے والے ایک مرد مجاہد کو نصیب ہوئی. اور یہ اس کار تجدید کا اثر تھا کہ مسلم تو درکنار، غیر مسلم بھی ان کا نام ادب سے لیتے ہیں. پچھلے سال میں انڈیا جب دورے پر گیا، میرے بچے بھی میرے ساتھ تھے، تو ہم بریلی شریف حاضری کے لیے گئے. یقین جانیے میں جب بریلی شریف کے ریلوے اسٹیشن پر اترا، رات 8-9 کا وقت تھا، تو ایک رکشے والے کو بلایا. 2-3-4 رکشے والے آ گئے اور چاروں ہندو تھے. اب میں نے ان سے پوچھا کہ میں نے مولانا احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر جانا ہے.
میں نے نام لیا، وہ ہندو تھے لیکن وہ بولے اعلی حضرت کے مزار پر، اعلی حضرت کے مزار پر. دوسرا بولا بڑے مولوی صاحب کے مزار پر. میں نے کہا اللہ تیری کیا شان ہے کہ جو تیرے محبوب کی بڑائی بیان کرتا ہے تو ہندوؤں کی زبان پر بھی اسے بڑا کر دیتا اور اسے اعلی حضرت کر دیتا. یہ اس کار تجدید کا نتیجہ ہے.